السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں اپنی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کریں۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سی فوڈ کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں کے دوران 10 خارج ہلاک کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے موسم برسات کے فوراً بعد پورے صوبے میں خستہ حال عمارتوں کا سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو جدید مہارتوں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں معاونت کرے۔ چین نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے افغانستان کو علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ اور پاکستان نے اسلام آباد میں جنوبی کوریا کے خلاف 4 بین الاقوامی میچوں کی ہاکی سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ عبد القدیر۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے جارحیت پر مبنی کسی بھی کارروائی کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے عزم کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود، ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج مکہ میں دستخط کیے۔ یہ معاہدہ تینوں ممالک کے اس مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اپنی اجتماعی سلامتی کو مزید مستحکم کریں گے اور ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل کے حصول کے لیے خطے اور اس سے باہر امن، سلامتی اور استحکام کو فروغ دیں گے۔ معاہدے میں یہ طے پایا کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف بھی ہونے والے کسی بھی مسلح حملے کو ان سب پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ اس معاہدے میں تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو وسعت دینا اور بہتر بنانا بھی شامل ہیں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کی پروقار دعوت پر صدر رجب طیب ایردوان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سعودی عرب کا دورہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود نے مکہ مکرمہ میں واقع الصفا محل میں ترکی کے صدر اور پاکستان کے وزیر اعظم کا استقبال کیا، جہاں مشترکہ دفاع کے لیے مکہ مکرمہ سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ سربراہی اجلاس کے دوران سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان خصوصی تعلقات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ تینوں رہنماؤں نے مکہ مشترکہ دفاعی سمجھوتے پر دستخط کیے۔ یہ سمجھوتہ تینوں ملکوں کے درمیان دیرینہ تاریخی تعلقات، پائیدار برادرانہ روابط اور اسلامی یکجہتی کا نتیجہ ہے اور مشترکہ تصویراتی مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کے درمیان آج مکہ میں الصفا پیلس میں 2 طرفہ ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کسر صفا میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار، آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، اعلیٰ سعودی اور ترک حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار اسلام آباد میں وزیر تجارت جام کمال خان اور پاکستان میں بیلاروس کے سفیر آندرے میٹیلیتسا کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ دونوں جانب سے 2 طرفہ تعلقات کے مثبت رجحان پر بھی اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں محنت کشوں کو بیلاروس بھیجنے میں تعاون کا جائزہ بھی لیا گیا۔
بیلاروس کے سفیر نے وفاقی وزیر کو بتایا کہ بیلاروس میں کام کرنے والے پاکستانی کارکنوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جبکہ ہنرمند کارکنوں کی مانگ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ فریقین نے پاکستانی کارکنوں کے لیے روزگار کے مواقع مزید بڑھانے کے لیے شفاف بھرتی کو فروغ دینے، مناسب مہارتوں کی فراہمی اور اداروں کے درمیان قریبی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اپنی صلاحیتیں تیزی سے بڑھائیں۔ وہ آج اسلام آباد میں شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے زیر اہتمام پہلی بین الاقوامی ڈینٹل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ احسن اقبال نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی اداروں کو روایتی تدریس اور تحقیق تک محدود رہنے کے بجائے خود کو جدید تحقیقی مراکز کے طور پر تیار کرنا ہوگا۔ بحری امور کے وزیر محمد جنید انوار چودھری نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی مراعات اور صنعت سے وابستہ افراد کے تعاون کے ذریعے سی فوڈ کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ برآمد کنندگان کے لیے بہتر مراعات سے سی فوڈ کی برآمدات اور قومی معیشت میں اس شعبے کا کردار بڑھانے میں مدد ملے گی۔ بحری امور کے وزیر نے مچھلی کی برآمدات کے لیے کارکردگی کی بنیاد پر مراعاتی اسکیم کو حتمی شکل دینے کے لیے 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد سیف سٹی توسیع منصوبہ آئندہ ماہ کی 30 تاریخ تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ سیف سٹی نظام شہریوں کے تحفظ، مؤثر نگرانی اور فوری رسپانس کو یقینی بنائے گا۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد سیف سٹی کے جدید فیوژن سینٹر کی تکمیل کے لیے 3 ماہ کی حتمی مدت بھی مقرر کی۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کا اجلاس وزیر مملکت بلال بن ثاقب کی صدارت میں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ بلال بن ثاقب نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر کرپٹو اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجحان کے تناظر میں یہ عالمی ڈیجیٹل معیشت میں پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی خلیجی بحران سے پہلے کی سطح کے مقابلے میں آج بھی بدستور کم ہے۔ یہ بات وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں عالمی سطح پر ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافے سے صارفین کو بچانے کے لیے پیٹرولیم لیوی میں عارضی طور پر کمی کی گئی تھی اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ سارا بوجھ ٹرانسپورٹرز، کسانوں اور ڈیزل استعمال کرنے والوں پر نہ ڈالا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران بھارتی سرپرستی میں سرگرم فتن الخوارج سے تعلق رکھنے والے 10 خارج کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک کے جنرل ایریا میں بھارتی حمایت یافتہ فتن الخارج سے تعلق رکھنے والے خوارج کے ایک گروہ نے سیکیورٹی فورسز کی چوکیوں پر حملے کی کوشش کی۔ جوانوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کو مؤثر انداز میں ناکام بنا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ ضلع دیر میں ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے کامیابی سے مزید 2 خارج ہلاک کر دیے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان اور دیر میں کامیاب کارروائیوں کے دوران بھارتی حمایت یافتہ فتن الخارج کے 10 دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت، جرت اور قربانیوں پر فخر ہے۔ صدر نے کہا کہ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد عناصر کے مذموم عزائم کو ہر قیمت پر ناکام بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ ہے۔ فتنہ الہندوستان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے والے دہشت گرد ارمان بلوچ نے دہشت گرد تنظیم سے لاتعلقی کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک ویڈیو میں ارمان بلوچ نے بتایا کہ اس نے 6 ماہ تک دہشت گرد تنظیم کے ساتھ رہ کر دہشت گردی کی تربیت حاصل کی اور دہشت گردی کے 2 حملوں میں حصہ لیا۔ ارمان بلوچ نے ریاستی اداروں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں ہوگا۔ اس نے بلوچستان کے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ دہشت گرد تنظیموں کے پروپیگنڈے اور جھوٹے وعدوں کے دھوکے میں نہ آئیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے موسم برسات کے فوراً بعد پورے صوبے میں خستہ حال عمارتوں کا سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔
وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت لاہور میں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے جائزہ اجلاس میں فیز 1 جلدی مکمل کرنے، منصوبے کی کیس سٹڈی، سیوریج اور ڈرینیج منصوبوں کی امپیکٹ سٹڈی اور عوامی فیڈ بیک مرتب کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ اجلاس میں پنجاب بھر کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، جبکہ مختلف اضلاع میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ 29 شہروں میں زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک فعال ہیں، جبکہ 21 شہروں میں تعمیراتی کام جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ نئے سیوریج نظام کی بدولت مختلف شہروں میں نکاسی آب میں بتدریج بہتری آئی ہے۔ انہوں نے مونسون کے دوران عوام کی خدمت کرنے والے ڈی سیز، اے سیز، واسا اور ستھرا پنجاب کے افسران اور اہلکاروں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ پنجاب کے ہنگامی امدادی ادارے نے مانسون کے دوران سیلابی صورتحال کے حوالے سے فیکٹ شیٹ جاری کی ہے۔ ادارے کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں کم سے کم وقت میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل پی ڈی ایم اے محمد سیف انور چبہ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں دریاؤں، ڈیمز اور بیراجوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اے کنٹرول روم میں صورتحال کی 24 گھنٹے نگرانی کی جا رہی ہے۔ سندھ کے ہنگامی امدادی ادارے کے بورڈ نے آج کراچی میں اپنے اجلاس میں مالی سال 2026-27 کے لیے اتھارٹی کے 22 کروڑ 50 لاکھ روپے کے بجٹ کی منظوری دی۔ بحالی کے بارے میں وزیر اعلیٰ کے مشیر اور بورڈ کے چیئرمین گیان چند اسرانی کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں شفافیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لیے اتھارٹی کے گوداموں میں ذخیرہ کیا گیا امدادی سامان اور مستقبل میں کی جانے والی خریداریوں کے لیے تیسرے فریق کے ذریعے آزادانہ جانچ پڑتال کو لازمی قرار دیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گیان چند نے کہا کہ شفافیت، معیار کی ضمانت اور ہنگامی صورتحال میں بروقت رد عمل ادارے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ سندھ حکومت اور ترکی کے تعاون اور رابطے کے ادارے نے لیاقت میموریل لائبریری کراچی میں ترکی کارنر قائم کیا ہے۔ ترکی کارنر کی حوالگی کی تقریب سندھ کے محکمہ لائبریریز کے زیر اہتمام کراچی کی لیاقت میموریل لائبریری میں ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے معیاری تعلیم، جدید مہارتوں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے پشاور میں فیوچر یوتھ پارلیمنٹ کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لیے تعمیری سرگرمیوں، قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ اور قوم کے لیے مفید خدمات کے مواقع پیدا کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود، قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ، روزگار کے مواقع، پیشہ ورانہ تربیت، ڈیجیٹل معیشت، سماجی خدمات اور ملک کی ترقی کے عمل میں نوجوانوں کی زیادہ سے زیادہ شرکت یقینی بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اور عالمی بینک نے ضم شدہ قبائلی اضلاع میں پینے کے صاف پانی اور نکاسی آب کے منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج پشاور میں صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ فضل شکور خان اور عالمی بینک کے وفد کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ہوا۔ مذاکرات میں جاری ترقیاتی اسکیمز، فنڈز کے مؤثر استعمال اور پروگرامز کے اگلے مرحلے کے لیے ترجیحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی حکومت نے پینے کے محفوظ پانی اور نکاسی آب کی سہولیات تک رسائی بڑھانے کے لیے KPRIISP کے دائرہ کار کو تمام اضلاع تک بڑھانے کی تجویز بھی دی۔ صوبائی وزیر نے چارسدہ میں موسمی سیلاب کے اثرات کم کرنے کے لیے سیلاب سے بچاؤ کی حفاظتی پشتوں کی تعمیر میں بھی عالمی بینک سے تعاون کی درخواست کی۔ عالمی بینک کے وفد نے پروگرام کے تحت ہونے والی پیش رفت کو سراہا اور صوبے کے ترقیاتی اقدامات میں تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ امجد حسین نے کہا ہے کہ مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے سرکاری اور نجی شراکت داری ایکٹ میں ضروری ترامیم کی جائیں گی۔ انہوں نے یہ بات گلگت میں کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ علاقے میں توانائی، معدنیات اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد کامران نے اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان کے صدر دفتر کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے وائس چانسلر سے ملاقات کی اور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور اور ریڈیو پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں تعلیمی، ابلاغی اور تحقیقی شعبوں میں ادارہ جاتی شراکت داری کو فروغ دینے سمیت مستقبل میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں نئی دلی کے مقرر کردہ لیفٹیننٹ گورنر کی انتظامیہ نے آج کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق کو ایک بار پھر گھر میں نظر بند کر دیا اور انہیں سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق میر وائز عمر فاروق کے دفتر سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حکام نے انہیں سری نگر میں ان کی رہائش گاہ تک محدود کر دیا اور جمعے کی نماز کے اہم مذہبی فریضے کی ادائیگی کے لیے تاریخی جامع مسجد جانے سے روک دیا۔ بیان میں اس اقدام کو مذہبی معاملات میں صریحاً مداخلت قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ گرفتاریوں اور بار بار عائد کی جانے والی پابندیوں سے کشمیری عوام کی آواز یا ان کے جذبات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے اور کشمیری عوام کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور دیگر ظالمانہ اقدامات کے ذریعے کشمیریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی ہندوتوا نظریے کی حامل حکومت نے بھارتی فوج اور تحقیقاتی اداروں کو نہتھے کشمیریوں کو نشانہ بنانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جبکہ بھارتی ظلم و جبر کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو اکثر ظالمانہ قوانین کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے جبر کو ختم کرانے کے لیے مداخلت کرے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں معاونت کرے۔ دوسری جانب ضلع رامبن میں ہندوتوا کارکنوں نے 3 مسلمان نوجوانوں پر وحشیانہ تشدد کیا، جس نتیجے میں ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ تقریباً 17 کارکنوں نے متاثرین پر لاٹھیوں سے حملہ کیا اور ان کے موبائل فون چھین لیے۔ باضابطہ شکایت درج کرانے جانے کے باوجود پولیس نے ابھی تک حملہ آوروں میں سے کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا۔ افغان طالبان حکومت نے افغانستان کو دہشت گردی کی علاقائی اور عالمی تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب سن لی نے بین الاقوامی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے متعلق سلامتی کونسل کے ایک اجلاس کے دوران کہا کہ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیمیں اب بھی ہمسایہ ممالک کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ انہوں نے طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد عناصر کے خلاف مؤثر اور فیصلہ کن کارروائی کرے۔ اور یونیسیف نے کہا ہے کہ غزہ میں گزشتہ سال اکتوبر میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد 300 دن کے دوران کم از کم 300 بچوں کی اموات ہوئی ہیں۔ مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے لیے یونیسیف کے ریجنل ڈائریکٹر ایڈورڈ نے کہا کہ سینکڑوں بچے زخمی بھی ہوئے، جن میں متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ آج شام اسلام آباد میں 4 میچوں کی بین الاقوامی ہاکی سیریز کے آخری میچ میں جنوبی کوریا نے پاکستان کو 2 کے مقابلے میں 6 گول سے شکست دی۔ پاکستان پہلے ہی 3 میچوں میں جنوبی کوریا کو شکست دے کر سیریز جیت چکا ہے۔ مریم نواز اسپورٹس سٹی منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے اسپورٹس بورڈ پنجاب کا اجلاس ہوا، جس میں اسپورٹس حکام نے منصوبے کی منصوبہ بندی اور اس پر عمل درآمد کے حوالے سے جامع بریفنگ دی۔ اجلاس میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور مستقبل کے عملی منصوبوں پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور مجوزہ اسپورٹس سٹی کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا۔ ڈی جی اسپورٹس نے کہا کہ یہ ایک تاریخی منصوبہ ہے جو پاکستان کا پہلا جدید اسپورٹس سٹی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلوں کو فروغ دینے اور ایتھلیٹک ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کے لیے عالمی معیار کی سہولیات میسر ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ کھیل پنجاب صوبے بھر میں بین الاقوامی معیار کے کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کو ترقی دینے کے لیے پرعزم ہے۔ محکمے کے جاری اقدامات پر روشنی ڈالتے ہوئے ڈی جی اسپورٹس پنجاب نے کہا کہ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب اسپورٹس اکیڈمیز میں 2500 سے زائد لڑکے اور لڑکیاں مفت تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں منگل سے ہونے والے نیشنل چیمپئنز کپ کے لیے میچ آفیشلز کے پینل کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ماہ کی 18 تاریخ کو اسکیجولڈ فائنل سمیت 50 اوورز کے کل 7 میچ کھیلے جائیں گے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر علی نقوی کامران چودھری کے ساتھ پورے ٹورنامنٹ میں پلینگ کنٹرول ٹیموں کی قیادت کریں گے۔ دونوں آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفری کا حصہ ہیں۔ امپائرز میں آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف امپائرز کے آصف یعقوب، فیصل خان آفریدی، ناصر حسین اور راشد ریاض وقار شامل ہیں۔
اور ڈائریکٹریٹ جنرل آف اسپورٹس خیبر پختونخوا نے شکایت کی وصولی اور ان پر کارروائی کے لیے ایک سیل قائم کیا ہے جو عوام کی جانب سے کھیلوں سے متعلق شکایات، تجاویز اور شکایات کا ازالہ کرے گا۔ اس اقدام کا مقصد کھلاڑیوں، کوچوں، کھیلوں کی انجمنوں، اسٹیک ہولڈرز اور شہریوں کی داد رسی کرنا ہے۔ ڈائریکٹریٹ نے تمام متعلقہ افراد سے کہا ہے کہ وہ ddsports3@gmail.com پر ای میل کے ذریعے اپنی شکایات اور تاثرات شیئر کریں یا 091-921-2767 پر کال کریں۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 346 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,81,430 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 716 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 793 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 492 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 207 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 260 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 139 روپے کا اضافہ، جبکہ پی آئی اے ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 47 روپے 60 پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 277 روپے 60 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 10 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 373 روپے 43 پیسے، 374 روپے 10 پیسے۔ یورو 319 روپے 86 پیسے، 320 روپے 46 پیسے۔ سعودی ریال 73 روپے 94 پیسے، 74 روپے 8 پیسے۔ اور یو اے ای درہم قیمت خرید 75 روپے 59 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 75 روپے 72 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,85,147 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,18,013 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 35,277 میٹرک ٹن برآمدی اور 82,736 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ہدایت کی ہے کہ صوبے بھر بالخصوص لاہور میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جائے۔ اس سلسلے میں آج لاہور میں ایک اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی اعجاز نے صوبائی دارالحکومت میں جشن آزادی کی تقریبات کے انتظامات اور تیاریوں کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اجلاس میں تقریبات کے لیے ایک جامع اور مربوط پلان کا جائزہ لیا گیا، جس میں کھیل، ثقافتی، قومی اور تفریحی سرگرمیاں شامل ہیں جو پورا ماہ جاری رہیں گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ قومی یکجہتی، حب الوطنی اور عوامی شرکت کو فروغ دینے کے لیے وسیع پیمانے پر تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری نے کہا ہے کہ صوبے میں تھیٹر اور پرفارمنگ آرٹس کی بحالی کے لیے بامعنی اصلاحات ناگزیر ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت ایک مضبوط اور زیادہ باوقار تھیٹر کلچر کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اصلاحات معیاری تفریح کو یقینی بنانے اور پنجاب میں پرفارمنگ آرٹس کے فروغ میں معاون ثابت ہوں گی۔ اور جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن لاہور نے آج نور جہاں آڈیٹوریم میں حب الوطنی پر مبنی ملی گانوں کے مقابلے کا انعقاد کیا۔ مقابلے میں لاہور بھر کی معروف یونیورسٹیز اور تعلیمی اداروں کے طالبان نے حصہ لیا، جس میں انہوں نے ملی نغمے سنا کر اپنے حب الوطنی کا اظہار کیا۔ انہوں نے بڑے جوش و خروش سے ملی نغمے پیش کیے جو پاکستان سے ان کی گہری محبت، قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبے کے عکاس تھے۔ مقابلے کے جج پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ موسیقار مجاہد حسین، پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ گلوکار استاد غلام عباس اور پروگرام مینیجر محمد سلیم بسمی تھے۔ ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری نے بتایا کہ گورنمنٹ گلبرگ کالج کی سدرا شفیق نے پہلی، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے مصطفیٰ ثاقب نے دوسری اور یونیک گروپ آف کالجز کے شافی شیخ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آسٹریلیا کے انجینئرز نے ایک نظر نہ آنے والا ڈرون تیار کیا ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے محققین کے مطابق فینٹم ٹوسٹ نامی ڈرون ایک ہی دفعہ اڑایا جا سکتا ہے، جو فی سیکنڈ 15 سے 25 کے درمیان گھومتا ہے۔
اور اس رفتار سے انسانی آنکھ دھندلا پن ہونے کی وجہ سے اسے نظر کا دھوکہ ہی سمجھتی ہے۔ پتلی کاربن فائبر کی صلاحوں اور زیادہ تر خالی جگہ کے ساتھ بنائے گئے ڈرون کا اس کے ڈھانچے کی وجہ سے پتہ لگانا انتہائی مشکل ہے۔ محققین کے مطابق روایتی کوڈ کاپٹر کے مقابلے میں حتمی ڈیزائن بنانا تقریباً 10 گنا زیادہ مشکل ہے، اور امریکہ نے قومی سلامتی سے متعلق خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے نئے غیر ملکی ساختہ جدید روبوٹس کی درآمد پابندی پر عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کے مطابق پابندی میں جدید روبوٹک ڈیوائسز شامل ہیں، جن میں ہومنائٹ اور 4 ٹانگوں والے روبوٹ شامل ہیں۔ ان میں سے بہت سی مشینیں روبوٹکس اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں امریکہ سے مقابلے کے لیے چین میں تیار کی جاتی ہیں۔ ایف سی سی نے ڈیٹا سینٹرز اور سولر انرجی سسٹمز میں استعمال ہونے والے بعض پاور انورٹرز کی درآمد پر بھی پابندی عائد کر دی ہے اور خبردار کیا ہے کہ وہ امریکی معیشت اور اہم ڈھانچے کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب ہے، تاہم جنوبی سندھ، شمالی اور جنوبی بلوچستان اور KPK کے کچھ اضلاع میں اس وقت بارش کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے، تاہم کشمیر، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی جنوبی پنجاب اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم پنجاب، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر موسلا دھار بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں جوہر آباد کے مقام پر 58 ملی میٹر، سرگودا میں 57، منڈی بہاؤالدین 20، اکاڑا 14، شیخوپورہ 15، حافظ آباد 12، فیصل آباد 9 ملی میٹر، چکوال 12 ملی میٹر، جیلم 7 ملی میٹر، اسلام آباد میں 5 ملی میٹر، منگلا میں 5 ملی میٹر، اٹک 4 ملی میٹر، لاہور سٹی میں 1، جھنگ اور ملتان میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں تخت بائی 47 ملی میٹر، کاکول 16، پارا چنار 1، اپر دیر میں 3 ملی میٹر، ڈیرہ اسماعیل خان 2 ملی میٹر اور کشمیر کے مقام پر کوٹلی میں 8 ملی میٹر، گلگت بلتستان میں بونجی میں 3 ملی میٹر، بلوچستان میں ذوب میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور سبی میں 44 اور دلبدین میں 42 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے علاوہ باقی شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اسلام آباد میں 35 سینٹی گریڈ، مری 23 سینٹی گریڈ، لاہور 35، کراچی 33، پشاور 36، کوئٹہ 36، مظفر آباد 36، گلگت 32، سکردو 27، سری نگر 29، جموں 34، لیہ 23، پلوامہ میں 28 سینٹی گریڈ، اننت ناگ میں 29 اور شوپیاں میں 28 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے کسی بھی جارحیت کے خلاف اجتماعی دفاعی صلاحیت مضبوط بنانے کے لیے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اور بیلاروس نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں اپنی صلاحیتوں میں تیزی سے اضافہ کریں۔ بحری امور کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت سی فوڈ کی برآمدات بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں کارروائیوں کے دوران 10 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے موسم برسات کے فوراً بعد پورے صوبے میں خستہ حال عمارتوں کا سروے کرنے کی ہدایت کی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو جدید مہارتوں اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل میں معاونت کرے۔ چین نے کہا ہے کہ افغان طالبان حکومت نے افغانستان کو علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کا گڑھ بنا دیا ہے۔ اور پاکستان نے اسلام آباد میں جنوبی کوریا کے خلاف 4 بین الاقوامی میچوں کی ہاکی سیریز 3-1 سے جیت لی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود۔
सुपरवाइजर शोभा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क मुशर्रफ रुबाब, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और facebook.com/रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बुलेटिन्स की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। इसके साथ ही हुमैरा राना और अब्दुल कदीर अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।